پہلی آپ کی خوبی یہ تھی کہ آپ علیہ السلام عورت کی نفسیات سے خوب آگاہ اور واقف اور اس کا پوری طرح سے لحاظ فرماتے، اور آپ علیہ السلام نے اس چیز کو اس معنی میں بھی سمجھ لیجئے، یہی اس کی حساسیت ہے کہ وہ مرد کی محبت کے معاملے میں بڑی حساس ہوتی ہے. کہیں سے اس کو شک ہو، کہیں اس کو شبہ ہو، کہیں اس کو کمی نظر آئے الفاظ میں، گھر کے ماحول میں، تو اس کو سخت محسوس کرتی ہے. اس کے اندر ایک غیرت آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک جلسی آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک حسد آ جاتی ہے، اور یہ بھی محبت ہی کا اظہار ہوتا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے ہماری ایک ماں کے گھر میں. ہماری ایک دوسری ماں آپ علیہ السلام کے لیے کوئی اسپیشل ڈش تیار کر کے پیالے میں ڈال کے بھیج دیتی ہیں. خادم آتا ہے. جس گھر کے اندر تشریف فرما تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا. امام ابن حجر نے لکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت غصے میں آئیں. گھر میرا ہے، بیٹھے میرے پاس ہیں، آمنہ کے لال، دونوں جہانوں کے سردار، اور کھانا کسی اور نے پکا کے بھیج دیا. خادم لے کے آیا اور خادم کے ہاتھ پہ اتنی زور کے ساتھ اب کس طریقے سے اس کو حرکت دی، زور کے ساتھ ضرب لگائی کہ اس کے ہاتھ سے کھانا نیچے گرا، اور نیچے گرنے کے بعد برتن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے. کچھ صحابہ بھی پاس بیٹھے ہیں، اس منظر کو دیکھتے ہیں. قربان جائیے دونوں جہانوں کے سردار پہ. کسی خادم سے نہیں کہا کھانا اٹھاؤ، یہ نہیں کہا تو کون ہوتی ہے، یہ کام کرنے والی مزاج کو سمجھتے تھے نا. کہا غارت امکم، تمہاری ماں میں محبت کی غیرت آ گئی ہے، اس میں غیرت آ گئی ہے، اس میں غیرت کا جذبہ آ گیا ہے. کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. دونوں جہانوں کے سردار کھانے کو چنتے ہیں، برتن میں ڈالتے ہیں، اور جس ماں نے برتن کو توڑا تھا اس کے گھر سے نیا برتن منگواتے ہیں. ہماری جس ماں نے بھیجا تھا اسے نیا برتن خادم کو روکنے کے بعد واپس بھیجتے ہیں، تاکہ انصاف بھی ہو جائے کہ صحیح سلامت برتن آیا تھا، توڑا کیوں گیا تھا. لیکن اس محبت کے ساتھ کہ آپ علیہ السلام نے عدل و انصاف کے تقاضے بھی پورے کر دیے، خود کھانے کو چن لیا، برتن خود اٹھا لیا، صحیح برتن ہماری اس ماں کے گھر میں بھیج دیا. جس کا برتن ٹوٹا تھا، ٹوٹا ہوا برتن اس گھر کے اندر رکھ دیا، اور ان الفاظ میں صحابہ سے کہا غارت امکم، تمہاری ماں کو نسوانی غیرت آ گئی ہے جو عورتوں میں ہوتی ہے اپنے خاوند کی محبت کے حوالے سے. آپ علیہ السلام ایک دفعہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف فرما ہے. آپ علیہ السلام رات کا وقت ہے، آہستہ سے چارپائی سے اٹھتے ہیں، آہستہ سے جوتا پہنتے ہیں، آہستہ سے دروازہ بند کرتے ہیں، آہستہ قدموں سے باہر نکل جاتے ہیں. حضرت عائشہ اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھتی رہتی، دیکھ رہی ہیں. اللہ کے پیارے نبی تو خیال کر رہے ہیں کہ عائشہ آرام کر رہی ہے، اس کی نیند میں خلل نہ آ جائے. آہستہ آہستہ حضرت عائشہ کسی اور خیال میں گم ہے، پیچھے پیچھے چلی جاتی ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام بقیع کے قبرستان میں تشریف لے جاتے ہیں. جنت البقیع میں لیٹے ہوئے رب کے مہمانوں کے لیے، شہداء کے لیے، صحابہ کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے بخشش مغفرت کی رات کے عالم میں دعائیں کرتے ہیں. پیچھے دیکھتے ہیں تو آگے آگے ایک سایہ دوڑ رہا ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ کون جا رہا ہے. گھر میں تشریف لاتے ہیں، ہماری ماں عائشہ کا سانس پھولا پھولا سا ہے. آپ کہتے ہیں عائشہ سانس پھولا پھولا ہے، میرے آگے 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 کہیں تم تو نہیں دوڑ رہی تھی؟ جی میں ہی دوڑ رہی تھی. کہ عائشہ تم کن خیالوں میں
میرے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے چلی گئی تھی. جبریل امین تشریف لائے تھے, آپ سوئی ہوئی تھیں, وہ کمرے میں نہیں آ سکتے تھے اس حالت میں کہ آپ لیٹی ہوئی تھیں. انہوں نے مجھے آواز دی, مجھے بلایا, کہا اللہ کہتا ہے دونوں جہانوں کے سردار قبرستان میں بقیع کے مہمانوں کے لیے جا کے بخشش کی دعا کریں. میں تو ان کے لیے دعا کرنے گیا تھا. کیا تم نے یہ سوچا کہ تمہاری جگہ پہ میں تمہارا حق کسی اور اپنی بیوی کو دے سکتا ہوں؟ کیا تم نے یہ سوچا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارا حق کھا سکتا ہے؟ یہ وہ حساسیت ہوتی ہے کہ میری محبت, میری الفت, میرا شوہر, میرا خاوند, اس کے جذبات, اس کی محبتیں میرے لیے خالص رہیں. جس وجہ سے عورت کے اندر حساسیت پیدا ہو جاتی ہے,